اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کی فضیلت، سر کے بال مبارک کی فضیلت آج ہم سننے کا شرف حاصل کریں گے، جس کو آب کوثر کتاب میں نقل کیا گیا۔ یہ واقعہ سن کر ایمان تازہ ہر ایک مسلمان کا ہو جاتا ہے، ہر ایک مسلمان کا، ہر ایک مومن کا یہ سن کر ایمان تازہ ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ سن کر چنانچہ بلخ میں ایک امیر کبیر سوداگر رہتا تھا۔ بلخ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پر ایک امیر کبیر سوداگر رہتا تھا، ایک امیر بندہ رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، اس امیر جو ہے تھا اس کے دو بیٹے تھے، اور اس خوش نصیب کے پاس دنیاوی دولت کے علاوہ ایک نعمت عظمہ یہ تھی کہ اس کے پاس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مبارک بال تھے۔ یعنی کہ آج ہم میں سے کوئی بندہ وفات پا جاتا ہے تو اس کے وفات پا جانے کے بعد اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کی دولت تقسیم کر لیتی ہے، لیکن وہ جو بلخ کا ایک آدمی تھا اس کے پاس دولت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک عظیم نعمت تھی۔ وہ عظیم نعمت کیا تھی؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 بال تھے، جس کو اس نے بہت حفاظت اور سمجھداری کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ جب وہ خوش بخت فوت ہوا تو اس کے دونوں بیٹوں نے باپ کی جائیداد آپس میں تقسیم کر لی۔ یعنی جب وہ آج بھی ویسی ہے، جب فوت ہونے کے بعد تمام ورثاء کا اس کے مال تقسیم کر لیتے ہیں، ویسے ہی اس کے دونوں بیٹوں نے اس کی تمام جائیداد تقسیم کر لی۔ جب تمام جائیداد بانٹی گئی، پیسے ہو گئے، جگہ ہو گئی، دونوں میں تقسیم ہو گیا، تو پیچھے رہ گئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بال۔ اس میں ایک اس نے لیا، ایک اس نے لیا، 3 تھے آخر، ایک بڑے بیٹے نے لے لیا، ایک چھوٹے بیٹے نے لے لیا، تو تیسرے میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ بڑا کہتا ہے کہ تیسرا جو ہے یہ ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں، کاٹ کے لے لیتے ہیں۔ چھوٹے نے کہا نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کہ میرا ایمان یہ تقاضا نہیں کرتا، کہ میرا ایمانی تقاضا نہیں کرتا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری اتنی محبت ہے کہ ان کا بال کاٹوں، تو ایسا کر یہ بھی مجھے دے دے، تو نہ کاٹ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تو تینوں بال لے لے۔ بڑے نے کہا تو ایک سودا کر لے کہ تو تینوں بال لے لے اور ساری جائیداد مجھے دے دے۔ چھوٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ چھوٹے کا ایمان دیکھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ساری جائیداد تمہاری، بس مجھے یہ 3 بال دے دو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ واہ میری قسمت کیا ہوگی کہ مجھے اور کیا چاہیے۔ چنانچہ اس بڑے بھائی نے اس کو دے دیے، بڑے بھائی نے تینوں کے تینوں بال دے دیے، اور چھوٹے نے ساری جائیداد اپنی بھی اور اس کی بھی ساری اس کے نام کر دی۔ بڑے بھائی کے پاس آ گئی دولت۔ چنانچہ بڑے بھائی نے دنیا کی دولت لے لی اور چھوٹے نے تینوں منہ مبارک لے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تینوں بال چھوٹے بھائی کے پاس آ گئے، اور انہیں بڑے ادب و احترام سے چھوٹے نے رکھ لیا۔ جب شوق غالب ہوتا تو زیارت کر لیتا اور درود پاک پڑھتا۔ یعنی جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال دیکھنے کو دل کرتا تو دیکھتا اور درود شریف پڑھ لیتا۔ اور اسی ذات جل جلالہ کی بے نیازی دیکھو کہ اس بڑے بھائی کا مال چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ یعنی جو اس کے باپ کی دولت تھی، جو باپ کی پیچھے دولت بچی تھی فوت ہونے کے بعد، وہ بڑے نے جب لے لی تو چھوٹے کے پاس صرف بال رہ گئے، لیکن چند ہی دنوں میں بڑے کی ساری دولت ختم ہو گئی۔ اللہ کی بے نیازی دیکھو، اور وہ کنگال ہو گیا۔ دنیا پیچھے دین تو نہ جایا، دنا نہ چلی ساتھ، پیر کو ہارا ماریا مڑک اپنے ہاتھ۔
اس میں شاعر کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہی اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا، اگر وہ اس دن ایک بال لے لیا ہوتا تو اس کی آج بھی دولت اس کے پاس ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے بھائی کے مال میں برکت ڈالی اور وہ خوشحال ہو گیا۔ پھر جب وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار وفات پا گیا تو کسی نے خواب میں شفیع رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ساتھ اسے بھی دیکھا۔ یعنی جب وہ چھوٹا بیٹا جو ہے تھا جس کے پاس 3 بال تھے، جب وہ وفات پا گیا، وہ بھی فوت ہو گیا چھوٹا، تو اس کے ایک ہمسائے نے، اس کے ایک دوست نے اس اپنے ساتھی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہلے زیارت کی، سبحان اللہ، اس کے بعد اس نے اس چھوٹے بھائی کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا اور پوچھا، اے فلاں بن فلاں، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تیرے پاس تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال تھے، ان سے تجھے کوئی اجر ملا؟ تو اس نے جو اس کا چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا، اعلان کر دیا اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ایسی مقبول نصیب ہوئی کہ لوگ در در کی قبر پر حاضر ہونے لگے۔ اس نے کہا، میں ان 3 بالوں کی برکت سے بخشا گیا اور درا در لوگ اس کی قبر پر آنے لگے، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ اگر کوئی سوار ہو کر اس کے پاس سے گزرتا تو ادب سواری کی خاطر اتر کر اس کو سلام کرتا اور پیدل جاتا، پھر آگے گاڑی پہ بیٹھتا، اپنی سواری پہ بیٹھتا۔ اور نزہۃ المجالس میں ہے کہ یہ کتاب ہے کہ بڑے بھائی کا جب مال ختم ہو گیا اور وہ بالکل فقیر ہوا تو اس نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور اپنی حالت کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بد نصیب، تو نے بال مبارک پر دنیا کو ترجیح دی۔ یعنی جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں بڑے بھائی نے بھی دیکھ لیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے میرے اس بال مبارک پر دنیا کے مال کو ترجیح دی، اس لیے تجھے میں نے کنگال کر دیا، تو تیرا مال چند ہی دنوں میں ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک ہر چیز سے افضل ہے، ہر چیز سے افضل، ان کو افضل مانو۔ اگر کسی اور کو اس کے اوپر ٹھہراؤ گے تو اس بڑے بھائی کی طرح آپ بھی کنگال ہو جاؤ گے، آپ بھی دنیا میں ذل و رسوا ہوگے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ذرہ برابری چیز پاک ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس بھی بندے نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے نا چینل کو، تو جلدی سے سبسکرائب کر لو یار، نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو توڑ دو، پھوڑ دو۔ Likey